یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو دیش کی راجدھانی دلی کے بوانا جے جے کالونی سی بلاک میں، جہاں مدرسہ اسلامیہ ہدایت المسلمین نے 14 اپریل 2018 کو اپنا 8واں عظیم الشان اجلاس عام و دستار بندی حفاظ کرام منعقد کیا۔ اس اجلاس کے صدر رہے حضرت مولانا داؤد امینی صاحب، جو محتمم ہیں مدرسہ باب العلوم جعفر آباد دلی کے۔ اجلاس کی سرپرستی کی حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الدین قاسمی صاحب نے، جو مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند کے رکن ہیں۔ مدرسہ اسلامیہ مسلمین کے محتمم ہیں حضرت مولانا قاری ارشاد رحمانی صاحب پرول پوری، جو اس جلسے کے کمیٹی کے صدر بھی رہے، ساتھ ہی جمعیت علماء ہند شمالی مغربی دہلی کے صدر بھی ہیں۔ اس مدرسے کے نائب محتمم ہیں جناب حافظ ارمان جامعی صاحب۔ جلسہ کمیٹی کے نائب صدر رہے جناب بھائی فیروز صاحب۔ جنرل سیکرٹری رہے جناب بھائی شمس اللقا عرف ہلچل صاحب۔ خزانچی رہے جناب چچا احمد حسین صاحب۔ نائب سیکرٹری رہے جناب بھائی محمد شفیق صاحب۔ ممبر رہے جناب محمد زین الہدا صاحب۔ اور اساتذہ کے نام یہ ہیں جناب حافظ افضل رحمانی صاحب، جناب صوفی جہانگیر صاحب خادم مدرسہ حاضہ، اور جناب حافظ سبقت اللہ صاحب۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی سرپرستی فرما رہے جناب حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رکن مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند، ایک عظیم شخصیت ہے جو زبردست علمی استعداد و صلاحیت کے مالک، پاک طینت، نیک خصلت، حق گو، حق پسند، جو کہتے ہیں انتہائی اخلاص و درد کے ساتھ کہتے ہیں، انداز بیاں ایسا کہ عوام و خواص دونوں کے لیے یکساں مفید۔ ملک کے اندر ہونے والے دینی جلسوں سیمیناروں کی زینت، بڑی خوش قسمتی ہے اس شرکائے اجلاس اور اس سرزمین کی کہ ایسی عظیم شخصیت کے بابرکت قدم پڑیں۔ لہذا آئیے ہم حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا اس شعر کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں۔ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل سے شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو، حضرت سعید الدین کی باری آئی ہے۔ حضرت والا سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا آئیں اور اپنے قیمتی نصائح سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا ننزل الذكر ونحن له لحافظون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ برادران اسلام، آج کے اس عظیم الشان جلسے میں
میں مبارکباد دیتا ہوں جناب قاری ارشاد احمد صاحب کو کہ انہوں نے اس علاقے میں اس وقت میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی جب یہ زمین علم کی پیاسی تھی. میں آج سے نہیں بہت زمانے سے آپ کے درمیان آتا رہتا ہوں اور بوانے کو میں نے مولانا ارشاد کی وجہ سے پہچانا. مسلمانوں کی دلی میں بڑھتی ہوئی آبادی اور نئی نئی کالونیاں میرے بزرگوں اور دوستوں متقاضی ہے اس بات کی کہ ہمارے محلے محلے میں مکاتب اور مدارس ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے بچوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے بہت سازشیں تیار کی ہیں. آپ کے اسی بوانے کے اندر مشری کے وہ اسکول بھی کھولے گئے جہاں پر ریموٹ کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ کہو اللہ ہمیں ٹافی دے. ٹافی نہیں ملی. دیکھو اللہ ٹافی نہیں دیتا. کہو واحے گرو ٹافی دے. ٹافی نہیں ملی کہ واحے گرو بھی ٹافی نہیں دیتا. کہ کہو رام جی ہمیں ٹافی دو. ٹافی نہیں ملی. رام جی بھی نہیں دیتے. کہو اللہ کے بیٹے عیسیٰ مسیح ٹافی دو. ریموٹ دبایا اوپر سوراخ سے چھت کی ٹافیاں گرنی شروع ہو گئی. دیکھو اللہ کا بیٹا عیسیٰ مسیح ٹافیاں دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب دماغ میں یہ بات ڈالی جائے گی مسلمانوں بتاؤ ان کا ذہن کیا بنے گا. ان حالات میں جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ایمان کو خراب کرنے کی سازشیں ہو رہی ہوں بتاؤ کتنا ضروری ہے کہ ہم مدارس اور مکاتب کو قائم کریں. اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی آیت قرآن کی فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے. تو سب سے پہلے مکتب میں کیا پڑھا جائے گا؟ الف سے اللہ، بے سے بسم اللہ. سب سے پہلے اذان بچہ پیدا ہوتے ہی اسلام کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بچے کے کان میں اذان کہو، دوسرے کان میں تکبیر کہو کہ جب وہ دنیا میں آ رہا ہے ماں کے پیٹ میں رہ کر کے دنیا میں آیا. یہاں بڑے بڑے مکان دیکھے، یہاں نہریں دیکھے گا، یہاں ہوائی جہاز دیکھے گا، یہاں آسمان دیکھے گا، زمین دیکھے گا، سب چیز بڑی نظر آئے گی. وہ دنیا کو بڑا سمجھنے لگے گا. اسلام کہتا ہے اس کے کان میں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی بڑا نہیں ہے. میرا باپ بھی بڑا نہیں، میری ماں بھی بڑی نہیں، میرا گھر بھی بڑا نہیں، کارخانہ بڑا نہیں، دنیا بڑا نہیں، بڑا اللہ ہے. اللہ اکبر کی آواز اس کے کان میں جائے گی، اس کی گھٹی میں پیوست ہو جائے گا کہ بڑی ذات اللہ کی. بے شک اس کو پیدائش کے اندر اللہ کی بڑائی اگر آ جائے گی اور اسکول اور مدرسے میں جا کر کے وہ پڑھے گا الف سے اللہ اور بے سے بسم اللہ. مشہور ہے. اگر اسکول میں بھیجو گے تو وہاں تو بسم اللہ
الف سے اللہ، بے سے بسم اللہ نہیں، وہاں تو RAT ریٹ اور CAT کیٹ، چوہا اور بلی، چوہا اور بلی، چوہا دوڑ بلی آئی، چوہا دوڑ بلی آئی، اسی چکر میں رہے گا 99 کے۔ پہلی ابتدا اگر ہوگی میرے بزرگوں اور دوستوں تو یہ بعد میں کچھ بھی بن جائے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، فلاسفر بنے، سائنسداں بنے، کوئی بھی بنے، یہ کوئی ڈگری حاصل کرے، کوئی بات نہیں، اس کا ایمان مقرر ہوگا، اس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھی ہوئی ہو۔ اکبر الہوادی نے اسی لیے تو کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، لازم ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ بچہ جب اللہ کی عظمت اس کے دل میں آ جائے گی تو یہ کہیں بھی جائے گا، آسمانوں میں اڑے گا، کالجوں میں پڑھے گا، اپنی حقیقت کو پہچانے گا اور اللہ کی عظمت کو اپنے اندر رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بزرگوں اور دوستوں کہ قاری رشاد نے یہاں اس زمانے میں آج سے 15-20 سال پہلے یہ پودا لگایا، ہدایت المسلمین۔ یہ 3.5 فٹ کا یہ بندہ، 3.5 ہی ہوگی میرے خیال سے، تھوڑا سا کچھ آگے پیچھے ہوگا۔ ہم تو شروع میں جب سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کھانے پینے کا دھندا بنا لیا ہوگا، یہ 3.5 فٹ کا بندہ کیا کرے گا، لیکن انہوں نے اور لوگوں کو بھی جوڑا۔ مولانا مبشر صاحب آئے، مولانا عبید اللہ صاحب آئے، اور بہت سارے میرے یہاں پر رفقا بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان سے ترغیب لے کر کے آپ کی ضرورت کو محسوس کیا کہ بوانے کی گلی گلی کے اندر مکتب اور مدرسہ ہونا چاہیے، کہ ہمارے مسلمانوں کا، بچوں کا ایمان اسی وقت محفوظ ہوگا ان آندھیوں سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مدارس اللہ کی طرف سے قائم کیے گئے ہیں، یہ مولوی قائم نہیں کر رہے۔ دیکھو مجھے زیادہ تقریر نہیں کرنی، میں تو ان کی محبت میں آ گیا، میری طبیعت خراب تھی، میں نے معافی چاہی تھی، انہوں نے کہا 15 منٹ کے لیے آ جانا، مگر یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے 15 منٹ میں آ جانا۔ بتاؤ 15 منٹ میں کوئی آدمی کچھ کر سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا میرے بزرگوں اور دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مدارس قائم کیے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کیسے کرے گا اللہ تبارک و تعالی؟ اللہ تو قادر تھا، اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ جو اپنے بچوں کو نہ پڑھائے وہ فرشتے کو بھیج دے کہ جا کے صبح اس کی کنڈی کھٹکھٹاؤ اور اس کے کوڑے لگاؤ، کہ بچے کو نہیں بھیجتا پڑھنے کے لیے۔ اگر اللہ بھی ایسا کوڑے لگا دے تو خود ہی آدمی جو ہے روز قرآن پڑھا کرے اور روز بچوں کو پڑھائے۔ اللہ نے ایک ذریعہ قائم کر دیا، یہ مدارس، کہ اس کی وجہ سے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ قیامت آئے گی قرآن موجود رہے گا، یہ مدارس اور یہ مکاتب بھی قائم رہے، بے شک انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور یاد رکھو، تم 10-20-100 روپے کا چندہ دے کر یہ مت سمجھنا کہ ان مدرسوں کو ہم چلا رہے ہیں، تم چھوڑ دو چندہ دینا، ساری دنیا کے مسلمان چھوڑ دیں، اللہ تب بھی قرآن کی حفاظت کے لیے مدرسوں کو قائم رکھے۔ بے شک بے شک اللہ تو جانتا ہے حفاظت کرانا۔ اور یہ مدرسے والے بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا احسان ہے، اللہ تو فرشتوں کو بھیج کر کے اس قرآن کی حفاظت کرائے گا، فرشتے انسانوں کی شکل میں قرآن کو یاد کریں گے اور تم سے کرائے گا۔ پانی پت میں مولانا حقاری عبد الرحمان کے یہاں پورا پہلے زمانے کی بات، پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، ایک بچہ آیا، قاری صاحب مجھے داخلہ کر لو۔ قاری صاحب نے کہا ہمارے جگہ نہیں ہے، بچے پورے ہو گئے، جتنے بچوں کا ہم خرچ اٹھاتے ہیں۔ ارے خرچ اٹھاتے ہو نا، یہ تو مدرسے والے، دنیا میں کوئی اسکول ایسا نہیں
کوئی اسکول ایسا نہیں ہے دنیا میں. میں بڑے مدرسوں کی بات نہیں کرتا, میں تمہارے بوانے کے مدرسوں کی بات کرتا ہوں کہ ایک بوانے کے مدرسے کا مقابلہ کر سکے بڑے سے بڑا اسکول. بے شک. کیسے؟ کہ یہ مدرسہ بچے کو داخل کر کے تمام اخراجات, اس کا صابن, اس کا نہانے کا پانی, اس کا کھانا, اس کا رہنا, اس کی کتابیں, سب کچھ مدرسہ دیتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ لاکھوں لاکھوں روپے اسکولوں میں خرچ کر کے پڑھنے والے اور ڈگریاں لے کر کے آج 27 لاکھ ڈاکٹر اور کتنے لاکھ انجینئر ہندوستان کے اندر بیکار ہیں اور مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں نوکریاں دو. ہمارے باپ نے 1-1 کروڑ روپیہ دے کر کے ہمیں ڈاکٹر بنایا. ایک MBBS ڈاکٹر میں کم سے کم 1 کروڑ روپیہ لگتا ہے صرف پڑھائی میں, اور اس کے اور خرچ اخراجات علیحدہ. اور وہ آواز لگا رہا کہ مجھے ملازمت دو. کیا کسی مدرسے کے بچوں کو, کیا حافظوں کو تم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اسٹرائک کری ہو؟ کسی اخبار میں آیا تو کھڑے ہو کر تو کوئی بتاؤ کہ سہارنپور میں, بمبئی میں, امروہے میں, مراد آباد میں فلاں جگہ کے مولویوں نے, حافظوں نے اکٹھے ہو کر کے ہڑتال کر دیے, کل سے فجر کی نماز نہیں ہوگی, مسجدوں میں تالا, ہماری تنخواہیں بڑھاؤ. اگر کسی نے سنا ہو اخبار میں آج تک تو بتاؤ مجھے. پھر کیوں فکر کرتے ہو کہ ان کے کھانے کو کہاں سے آئے گا؟ ارے تم اللہ کے سپاہیوں کے لیے فکر کرتے ہو, انہیں کھانے کو کہاں سے آئے گا؟ انہیں کھانے کو وہاں سے آئے گا جہاں سے اللہ پرندوں کو دیتا ہے, چرندوں کو دیتا ہے, تمام دنیا کے انسانوں کو دیتا ہے. وہ اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کرنے والوں کو نہیں دے گا؟ اور جب تمہارے منہ میں پانی آتا ہے, ابھی رمضان آ رہا ہے, دیکھو رمضان کے اندر جب قرآن مجید پورا ہوتا ہے, حافظ کے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے. اس کے سر پہ پہاڑ رکھا تھا, وہ پہاڑ اتر گیا. اس نے تراویح میں قرآن کو پورا سنایا. اب کوئی 100 لا رہا ہے, کوئی 200 لا رہا ہے, کوئی 500 لا رہا ہے, کوئی 1000 لا رہا. لو حافظ جی, لو حافظ جی, ایک جوڑا میری طرف سے, ایک جوڑا میری طرف سے. ہائے, اب منہ میں پانی آ رہا. ابے ہائے, میں بھی اپنے بچے کو حافظ بنا دیتا. بڑا مزہ آ رہا ہے اس کا تو. اور پیسے ہی نہیں, میں تو کہتا ہوں کیا ہوتا, کوئی تو لا رہا ہے پانی کی بوتل, اور کوئی لا رہا ہے تیل کی بوتل, اور کوئی لا رہا ہے پڑیا سونف کی, اور کوئی کسی چیز کی. اور ارے بھائی کیوں لا رہے ہو یہ؟ اجی میری بہو کے سر میں درد ہو, ذرا تیل پڑ دیں گے, حافظ جی کی پھونک لگ جائے گی, سر میں درد ختم ہو جائے گا. اجی میرے گھر میں کچھ اثر معلوم ہو, ذرا پانی چھڑک دوں گا, حافظ جی کی پھونک لگ جائے گی. اور ایسے گرے پڑے ہیں کہ پہلی پھونک میں لگوا لوں, جیسے پھونک ختم ہو جائے گی. کہ حافظ جی کی پھونک ختم ہونے والی کیا؟ ایسے گرتے پڑتے ہیں. ارے اللہ کے بندو, جب اس حافظ کی پھونک میں اتنا اثر ہے, خدا کی قسم اس کے سینے میں قرآن ہے, اس میں کتنا اثر ہوگا. اگر تم بھی چاہتے ہو اس پھونک کا اثر لینا, تو کیوں نہیں ارادہ کر لو کہ اپنے ایک بچے کو حافظ بنا دو, ہمیشہ گھر میں رہے گا, جب چاہے گا ماں کے اوپر بڑھ دے, جب چاہو اس سے پھونکے لگوا لو. اب جب یہاں کہا جاتا ہے مسلمانوں حافظ جی بناؤ, تو یہ مسلمان غلطی سے کہتا ہے, اللہ کے نبی کو بھول جاتا ہے. یہ نبی کا شہدائی کون کہتا ہے حافظ جی بنا کر کون مسجد کا بدنہ بنائے؟ اجی کہاں سے روٹی کھائے گا, تنخواہ کتنے ملے گی؟ اب یوں کہتا ہے اس کا ایمان. نبی تو کہہ رہا ہے, خدا کا محبوب لاڈلے نبی کہہ رہا ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے بہترین لوگ وہ ہیں. اللہ کا نبی نہیں یہ کہہ رہا کہ بہترین وہ ہے جس کے پاس 27 لاکھ کی کار ہو, بہترین وہ ہے جس کا 7 منزلہ مکان ہو, بہترین وہ ہے جس کا 25 لاکھ کا بینک بیلنس ہو. اللہ کا نبی یہ تو نہیں کہہ رہا. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اور یہ مسلمان کیا کہہ رہا ہے, اجی کیا کریں گے حافظ جی بنا کر کے, قرآن پڑھا کر کے ملے گا کیا؟ تم نبی کے شہدائی مرنے ماننے کو تیار, اور یہاں نبی کے قول کا انکار کر رہے ہو. نبی کیا کہہ رہا ہے
اور یہ مسلمان کیا کہہ رہا ہے. تمہاری خطا نہیں ہے، یہ خطا ہے اس زمانے کی، ان انگریزوں کی، جنہوں نے مسلمانوں کو آزما لیا کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، دنیا میں ان سے جیت نہیں سکتے، ہم لڑائیوں میں ہار گئے، ہم ہر ترکیب میں ہار گئے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں سے انہیں مدد ملتی ہے وہاں سے ان کے عقیدے کو ہٹاؤ. انہیں مدد ملتی ہے قرآن سے، انہیں مدد ملتی ہے اللہ سے، ان کا عقیدہ مسلمانوں کا مولویوں سے ہٹاؤ. ارے مولویوں کے چکر میں مت آؤ، مولوی کے چکر میں آؤ گے تو پچھڑے رہو گے، پچھڑے رہو گے. ترقی کرنی ہے تو اپنی لڑکیوں کو آدھی آستینوں سے اوپر تک پہناؤ، انگریزی پڑھاؤ، اسکولوں میں بھیجو، ننگا نچاؤ. دیکھو شمع انجمن بن جائے گی تمہاری لڑکی. ہاں یہ تو بہت بڑھیا بات. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا خالدہ چمکی نہ تھی، خالدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، خالدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. اب خوب انجنوں میں جا رہی، بے پردہ ہو گئی. 100 سال پرانی بات ہے. اکبر الہ آبادی چیف جسٹس تھے، چیف جسٹس ملا نہیں تھے کہ ملاؤں کی بات ہے. چیف جسٹس ہندوستان کے اندر اتنا عظیم آدمی تھا. بے پردگی اسی زمانے سے ہوئی. انگریزی کے خلاف نہیں تھے، بے پردگی کے خلاف تھے، مسلمانوں کی تہذیب چھوڑنے کے خلاف تھے. بازار میں چلے ہوئے جا رہے تھے. پہلے زمانے میں کوئی عورت بغیر برقعے کے، بغیر چادر کے نظر نہیں آتی تھی. رات کو بھی عورتیں اپنی ماں کے میکے جاتی تھی تو ٹانگوں میں پردے لٹکائے جاتے تھے. مغرب کے بعد بھی اس کے اندر بیٹھ کر کے دلہن، اور 50-50 سال کی عورتیں بھی اس کے اندر بیٹھ کر کے بیل جوڑ کے پھر جایا کرتی تھی. اکبر کو نظر آئی عورتیں بازار میں، اسی میں شعر کہا بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کے پردے کو کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. ہماری خطا نہیں ہے، ہمیں تو انہوں نے نکالا، ہمیں تو انہوں نے نکالا. آج پوری دنیا کے لوگ دشمنان اسلام عورتوں کے مساوات کے قانون کو، کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بھی حقوق ملنے چاہیے، حقوق نسواں کے نام پر بے پردگی اور بے حیائی کو پھیلایا جا رہا، بے حیائی کو پھیلایا جا رہا. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا، دشمنان اسلام کا علماء سے، قرآن سے تعلق ختم ہو جائے، یہ ایک سازش ہے. یاد رکھو اس کو. تمہارے تو گلی گلی میں مشنری اسکول کھلے تھے، میں آیا تھا گلی گلی میں، کہا پیسے ہم دیں گے، کتابیں ہم دیں گے، ان بچوں کو ہمیں دے دو، ہم گود لے لیں گے. یہیں بوانے کے اندر گلی گلی میں. اور وہی سکھانا تھا کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا چند روزہ ہے، مسلمانوں ختم ہو جائے گا. بڑے بڑے بادشاہ یہاں نہیں رہے. قبر میں جاؤ گے، وہاں جا کر پتہ چلے گا کون گدھے پر سوار تھا اور کون گھوڑے پر سوار تھا. یہ بچہ جس کو قرآن سکھا دو گے، قرآن پڑھا دو گے، یہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر کے ثواب بھیجے گا. سارے رشتہ دار، دادا دادی، نانا نانی، تایا چچا، ماموں خالو ابو، سارے بانٹیں گے. اس دوسرے لوگ کہیں گے میاں کیا بانٹ رہے ہو؟ کہا ہمارا ایک بیٹا تھا، قرآن پڑھایا تھا، اس نے ہمیں ثواب بھیجا ہے، قل ہو اللہ پڑھ کر کے اس کو تقسیم کر رہے ہیں. وہاں پتہ چلے گا جب کوئی نہیں ہوگا قبر میں، کیڑے کھا جائیں گے. یہ گوشت، یہ گورے گورے گال، یہ لمبے لمبے بال، یہ چھلکتے، یہ گدوں کی نشانیاں، یہ پھولوں کی نشانیاں، یہ تمہارے آرام کے تمام کمرے، یہ پردے ہوئے لٹکے کام نہیں آئیں گے. وہاں کام آئے گا تو عمل کام آئے گا، قرآن کام آئے گا، نماز کام آئے گی. میرے بزرگوں دوستوں، اس قبر کی فکر کرو.
اسی لیے مدارس قائم کیے گئے ہیں کہ اپنی آخرت کو انسان یاد رکھے. قرآن سکھاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے بزرگوں اور دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدارس کو قائم کیا ہے اور ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے پر مقدر ہے. قاری عبد الرحمن کی بات بیچ میں رہ گئی. قاری عبد الرحمن کے لڑکا گیا, داخلہ کر لو. کہا بیٹا داخلے پورے ہو چکے, اب ہم تمہارے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتے, ہمارے 20 بچوں کا انتظام ہے. اس بچے نے یوں کہا, قاری صاحب آپ اللہ والے ہو, میں نے آپ سے کب کہا کہ مجھے کھانے کو دینا؟ میں نے آپ سے کب کہا مجھے رہنے کے لیے دینا؟ میں اپنے کھانے پینے کا میرا رب جو ہے وہ مجھے دے گا, آپ تو پڑھانے کی ذمہ داری لے لو. اچھا بھائی, یہ تو بچہ معلوم ہوتا ہے, بڑا اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے, اسے کھانے پینے کی فکر نہیں, داخلہ کر لو. کر لیا داخلہ. شام ہو گئی, کھانے کے وقت وہ نکل گیا مدرسے سے, بھوکا رہا. دوسرا دن ہو گیا, بھوکا رہا. شام کو ایک آدمی آیا قاری صاحب کا, قاری صاحب میرا ابا کا انتقال ہو گیا, ایک بچہ دے دو, ان کو ثواب پہنچا دے گا. 40 دن تک دونوں وقت کا کھانا میرے یہاں رہے گا اس کا. 40 دن کا انتظام ہو گیا؟ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ارے ہاں نہ تو کر دو. قبرستان میں بیٹھے ہوئے یا کہیں آس پاس ہے کیا قبرستان؟ بھائی قاری صاحب کبھی اس کا اثر آ رہا ہو, ہاں نہ تو کرو. 40 دن کا انتظام سمجھ میں آ رہی ہے؟ انتظام ہو گیا. 40 دن پورے ہو گئے, ابھی 41 کے دن بعد نہیں ہوا کہ ایک اور آ گیا, ابا جان میرے تائے کا انتقال ہو گیا, قاری صاحب ایک بچہ دے دو, 40 دن قرآن پڑھے گا, کھانا دونوں ٹائم کا میں دوں گا. 40 دن کا اور انتظام ہو گیا. ابھی 41 دن نہیں ہونے پائے تھے, ایک آدمی اور آ گیا, میری بیوی کا انتقال ہو گیا, قاری صاحب ایک بچہ دے دو. قاری صاحب نے محلے والوں کو پانی پت کا واقعہ, پانی پت کے لوگوں کو بلایا, کہا دیکھو یہ ہمارے یہاں ایک اللہ کا ولی آیا ہوا ہے, ہم نے اسے کھانے پینے کو منع کر دیا تھا, ہمارے مدرسے میں نہیں ہے. اس دن سے ہی جو ہے لوگ مرنے شروع ہو گئے, سارا پانی پت خالی ہو جائے گا, نہیں اس کے کھانے کا انتظام کر دو جلدی سے. ہوگا قاری صاحب میرے یہاں دسیوں تیار ہو گئے. ارے ان کا انتظام تو اللہ جانے کیسے کیسے کرا دے گا, ان کی روٹی کا فکر مت کرو. حکومت ہے جو حکومت اپنے فوجیوں کا انتظام خود کرتی ہے, سارے محکموں میں کمی آ جائے لیکن لشکر میں کمی نہیں آئے گی, سپاہیوں کو کمی نہیں ملے گی, فوجیوں کو کمی نہیں ہونے دیں گے. ان کے اسکول علیحدہ, ان کا راشن علیحدہ, سب چیز علیحدہ, ان کے بچوں کا اسکول علیحدہ. تو اللہ میاں کے جو سپاہی ہیں انہیں کھانے کو نہیں ملے گا, اللہ ان کا انتظام کرے گا. بلاؤ آج بھی 10-10 ہزار اور 20-20 ہزار کمانے والوں, بوانے کے بچے کو ادھر کھڑا کر دو اور میرے علم مکتب کے بچے کو یہاں کھڑا کر دو. یہ بیٹھے ہیں مولوی عبد الواحد صاحب, بتائیں گے, کھڑے ہو جائے 5-5 آدمی اور دیکھو اور بتاؤ کس کے چہرے پر نور ہے, کس کے کپڑوں سے نور چمک رہا ہے. ان مدرسے والوں کے نور چمک رہا ہے یا یہ 20 ہزار کمانے والوں کو نور چمک رہا ہے؟ بے شک بے شک. یہ منہ بھی نہیں دھوتے صبح اٹھ کے, آنکھیں ملتے ہوئے چیپڑے منہ پہ اور لگا لے گالوں پہ اور بھاگیں جلدی سے ڈیوٹی کے لیے. اور یہ 5 وقت نماز پڑھتے, نماز قرآن پڑھتے اور ساری دنیا کے لیے دعا کرتے, اے اللہ یہ ہمارے مدرسے کے پڑوس والوں کو بھی برکت عطا فرما, ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, اے اللہ اس ملک کو خوشحال بنا دے. اے اللہ رام چندر کو بھی اچھا کر دے, بیمار ہو رہا ہے. اے اللہ رام سنگھ کو بھی اچھا کر دے, عبدالستار کو بھی اچھا کر دے, فلاں کو بھی سارے سب کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ قرآن پڑھنے والے, ان کی خبر تم نے بتائی نہیں ہے. یہ جو یوں کہیں کہ یہاں تو دہشت گردی سکھائی جا رہی ہے, یہ ہماری خطا ہے. جب تم لا کر کے کسی کو دکھاؤ مدرسے میں, نیتا جی کو لایا کرو, آؤ جی نیتا جی دیکھو یہ مدرسہ ہے ہمارا, اور قاری ارشاد کے مدرسے کو دیکھ کر کے تو اور ہی لوگ تعجب کریں گے, ارے وہ جو جلسہ ہوا تھا اس کا یہ مدرسہ ہے, ارے بھائی اس کی تو مدد کرنی چاہیے. 3 پڑاوا چھت کے اوپر, اور کام اتنا بڑا کر رہے ہیں. اللہ کے مدرسے, نبی کے مدرسے صفہ کا چبوترا تھا, نہ اوپر کچھ شان تھی نہ شوکت تھی, اور ہزاروں صحابہ اس کے اندر جو ہے پڑھ پڑھ کے فارغ ہوئے. میرے بزرگوں اور دوستوں, میں عرض کر رہا تھا کہ مدارس اللہ کی طرف سے قائم ہے, مولویوں نے قائم نہیں کرے.
تم سمجھتے ہو مولویوں نے کھانے کمانے کے چکر میں یہ قائم کیے؟ یہ تو قائم رہیں گے، یہ نہ کریں گے تو فرشتے کریں گے۔ اور یہ بتاؤ مدرسے بہت بڑھتے جا رہے ہیں، ابھی کہاں بڑھ رہے ہیں؟ کہاں بڑھ رہے ہیں ابھی؟ جب تک ایک ریل کے ایک ڈبے میں اور باہر دلی کی ہر بس کے اندر ایک مولوی موجود نہیں ہوگا تب تک سمجھنا مدرسے قائم نہیں ہوئے ابھی۔ کہ ہر بس میں یہاں سے دلی جا رہے ہیں ایک مولوی مل جائے کہ اگر مجھے وہاں مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہے تو وہ مسئلہ پوچھ دے، بولے مولوی صاحب ذرا مسئلہ بتا دیو، کہ اسے مسئلے کی وہاں ضرورت ہے، اور مسئلہ 10 بسوں میں چلا جاؤں گا جب بھی نہیں ملے گا، کہاں ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بچے خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینے والا، کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ، ان کے چہرے پر نور ہوگا، تمام عالم کے لیے دعا کریں گے اور پھر آخرت کی زندگی بھی بنے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان مدارس کی ہمیں قدر کی جائے، ان کے لیے ہمیں اپنا دل اور جان سے قدر کرنی چاہیے۔ ارے آج کتنے بل دیتے ہو؟ پانی کا بل، بجلی کا بل، ٹیلی فون کا بل، ٹیلی ویژن کا بل، اور یہ ہے ٹی وی جو ہے ٹی وی کا بل، ٹی وی ہے ٹی وی، اور موبائل کا بل۔ یہ موبائل کیا ہے؟ بس یہ تو اس میں جنات بند ہے اور شیطان بند ہے اور وہ شیطانیت کا کام کراتا ہے۔ موبائل کا بل اور دودھ کا بل اور چینی کا بل اور کائیں کا بل، کہاں تک گناؤں؟ بل دیتے دیتے بلوں میں گھس گئے۔ اگر ان بلوں سے نکلنا ہے تو ایک ہدایت المسلمین کا بل اور بنا لو مہینے میں، بے شک، سبحان اللہ، ڈبہ رکھ لو، 5 روپے روز ڈال دو، 2 روپے ڈال دو، زیادہ آمدنی ہو جائے تو 10 روپے ڈال دو۔ رکشہ والا ہے روزانہ 50 کماتا ہے، آج 100 روپے کمائے اس نے تو 10 ڈال دے، 50 کمائے تو 5 ڈال دے۔ ہر گھر میں ایک ڈبہ رکھ لو، گلک بچے رکھ لیں، اور آ کر مہینے میں قاری ارشاد سے کہو، لو قاری ارشاد صاحب آپ فکر مت کرو، چھت کی فکر مت کرو، بچوں کی فکر مت کرو، ہم نے گلک رکھ لی ہے مہینے میں، اب تم رسید لے کر کے گھومو یا مت گھومو، لو یہ میں نے 300 روپے جمع کرے، مہینے میں ایک بل بنایا جہاں میں اور بل دیتا ہوں، ایک میں نے مدرسہ بل بنا لیا، مدرسہ بل، سبحان اللہ، تنخواہ ملتے ہی مدرسے میں 300 روپے نکالنے، پھر جلسے کی ضرورت نہیں ہوگی، چندے کی ضرورت نہیں ہوگی، مدرسہ خود کفیل ہو جائے گا، اور مسلمانوں تمہارے نام میں بینک بیلنس اللہ کی طرف سے لکھ دیا جائے گا، اور تمہارے روزگار میں اللہ ترقی عطا فرمائے گا، اور تمہارے گھروں میں برکت نصیب فرمائے گا، اور مرنے کے بعد تمہاری زندگی کو روشن بنائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی پر یقین کر لو اور اللہ کے نبی کی باتوں کو مان لو، اپنے اخلاق کو اچھا کر لو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آخری بات عرض کر رہا ہوں، بہترین تم میں وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ یہ بہترین کیوں ہیں؟ لکھپتی صاحب بہترین نہیں ہے، MLA صاحب بہترین نہیں ہے، میں کہا کرتا ہوں ان حافظوں جو قرآن حافظ ہوئے ہیں، تم یقین کر لو، فکر مت کرو، زمانے کے لوگ تمہاری قدر نہیں کرتے، لیکن تم یاد رکھو کہ تمہارے بغیر زمانے کے لوگوں کا کام بھی پورا نہیں ہوگا۔ براتیں آئیں گی، شادیاں ہوں گی، اسٹیج سجیں گے، دولہا بیٹا ہوگا، لیکن نکاح نہیں ہو رہا۔ MLA صاحب بھی بیٹھے ہیں، MP صاحب بھی بیٹھے ہیں، لکھپتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، تاجر صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ ارے بھائی پڑھاؤ نہ نکاح۔ مولوی عبد الواحد نہیں، ابھی حافظ جی نہیں آئے، ابھی کیا بولیں گے لوگ؟ ارے بولو کیا بولیں گے سامنے والوں؟ ابھی حافظ جی نہیں آئے۔ ارے اس حافظ کے بغیر تمہارا نکاح نہیں ہوگا۔ میت ہو گئی ہے، MLA ہے، تاجر ہے، لکھپتی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ارے بھائی پڑھاؤ نماز۔ ابھی حافظ جی نہیں آئے۔ ارے حافظ جی نہیں آئے، تیرے جنازے کی نماز حافظ جی کے بغیر نہیں، تیرے نکاح بغیر حافظ جی کے نہیں، تیری فاتحہ بغیر حافظ جی کے نہیں، تیرا کوئی بھی کام بغیر حافظ جی کے نہیں ہے۔ سارے کام ان حافظوں پر ہے، اور تیری بیوی کے سر کا درد بھی حافظ کی منہ پر ہے، اور تیرے گھر کا جنوں کا بھاگنا بھی حافظ جی کی منہ پر ہے۔ یہ سارے کام حافظ جی کریں گے، تو حافظوں تم گھبراؤ مت، تمہارے بغیر اس دنیا والوں کا کام چلنے والا نہیں۔ نعرہ تکبیر، مدرسہ ہدایت المسلمین
مولانا ڈاکٹر سعید الدین صاحب۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، مدرسوں کو کبھی بھاری مت سمجھنا۔ یہ کہاں سے مصیبت ہمارے اوپر آ گئی؟ خدا کی قسم، مدرسوں کو بھاری سمجھنے والوں نے ہی اس دین کو پیچھے چھوڑ دیا، اور ہماری پستی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو، اس کی قدر نہیں کی ہم نے اللہ کے قرآن۔ من حرمک واعف عمن ظلمک، اے علی جو تجھے نہ دے اس کو دے، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ تین چیزیں ہیں آخری میری نصیحت، اللہ کے نبی نے جو فرمائی حدیث کی، آپ ان تینوں چیزوں کو پکڑ لو، اخلاق ان چیزوں کو پکڑ لو۔ خدا کی قسم آج بھی کوئی دشمن ہمارا مسلمانوں کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ محبت کو بکھیرو، ہم تو محبت کو اسلام بکھیرتا ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے، کرتے رہو۔ میرے نبی کے ساتھ میں مکے والوں نے کیا ظلم نہیں کیا، آج کون ظلم کرے گا اتنا؟ معاف کر دو۔ تین نصیحتیں یاد رکھو، اور اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو۔ یہ عورتیں جو ہیں نا، یہ گڑبڑ کرتی ہیں، بیٹھی ہوں گی مائیں بہنیں، انہیں بھی تین ہی نصیحتیں کافی ہیں۔ انہیں بھی سمجھاؤ تو جب تم کہو گے نا ذرا پڑوس میں بھیج دو، آج تم نے بریانی بنائی ہے، اجی چھوڑو بھی، وہ بھی اتنی کبھی میرے گھر بھیجتی ہے، میں کیوں بھیج دوں؟ اسے بھی سمجھاؤ کہ اتنی بھیجے یا نہ بھیجے، ہم بھیجے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں نہ دے اس کو دو۔ بے شک کہ چلو اس کے جنازے میں چل رہے ہیں، وہ بھی آیا تھا ہمارے جنازے میں، ہمارا بچہ مر گیا تھا وہ آیا تھا، ہم کیوں جائے اس کے جنازے میں؟ ہم کیوں ملے اس سے؟ ہماری شادی میں آیا تھا۔ نبی نے یہ فرمایا ہے، نبی کے شہدائیوں ان اخلاق کو اپنانا ہوگا۔ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں نہ دے اس کو دو۔ کبھی نہ دیا، انشاءاللہ دوست بن جائیں گے، اور جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ یہی سکھایا جاتا ہے ان بچوں کو، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان سے بڑھیا لوگ نہیں ہے کوئی، ورنہ سب یوں کہیں گے بدلہ لو، ایک مارے تو دو مارو، اینٹ مارے تو پتھر مارو، ساری دنیا یوں کہہ رہی ہے۔ ہمارے خواجہ اجمیری نے فرمایا جو تمہارے راستے میں کانٹے ڈالے تم پھول ڈالو، اگر تم بھی کانٹے ڈالو گے تو راستہ کانٹوں سے بھر جائے گا، اور تم پھول ڈالو گے تو ادھر کانٹے ہوں گے ادھر پھول ہوں گے، لوگ پھولوں کی طرف آئیں گے، کانٹوں کا راستہ چھوڑ دیں گے، ہم سب پھول والے بنیں گے، کوئی انشاءاللہ پھول والے بنیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہم سب کی عظیم شخصیت جناب حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رکن مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند و جنرل سیکریٹری رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند صوبہ دہلی، جو اپنی قیمتی گراں قدر باتوں کو اپنی تجربات کی روشنی میں نہایت ہی درد کے ساتھ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت والا کے ایک ایک لفظ سے دین کی فکر، ملت کا درد، انسانیت کا غم نمایاں تھا۔ حضرت والا یہ پیغام دے رہے تھے، اٹھو چراغ حیات بن کر، اٹھو چراغ حیات بن کر، بڑھو عمل کی کتاب بن کر، قدم کو چومے گی سر بلندی، متاع حسن و شباب بن کر، جمود توڑو سکوت چھوڑو، عروس راحت سے منہ کو موڑو، چلو شہادت کی راہ پہ تم بھی دلوں میں عزم ثواب لے کر۔ حضرات، ہمارا اگر آپ بھی اپنے دینی جلسے، کانفرنس، مشاعرے، کوی سمیلن یا کسی اور پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ واٹس ایپ اور ایس ایم ایس نمبر ہے 9997640286۔ آج ہی یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوائن کریں وقت میڈیا، یا پھر www.youtube.com/c/وقت میڈیا پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔